کہ ایران اتنا پاگل نہیں تھا یا وہ اتنی سمجھ بوجھ رکھتا تھا کہ وہ 3 جگہ جو پوری دنیا کو معلوم ہے، امریکہ کو معلوم ہے، وہیں پہ اپنی یورینیم یا اپنے جو بھی ذرائع ہیں ان کے وہ وہیں پہ رکھے، وہ اس کو شفٹ بھی کر سکتا تھا، اور جیسا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی شفٹ کر چکا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ضروری نہیں ہے کہ جہاں امریکہ نے حملہ کیا وہاں ان کا یورینیم موجود تھا۔ خود ایران اب یہ بات کہہ چکا ہے کہ 400 کے جی جو انریچڈ یورینیم ہے، 60% انریچڈ یورینیم، وہ ان کے پاس جو ہے محفوظ مقامات تک پہنچ گیا، اور خاص طور پہ جب بنکر بسٹر انہوں نے استعمال کیا امریکن B-2 بومبرز نے، تو اس کے پہلی تو بات یہ ہے کہ IAEA کا جب انسپیکٹر نے وزٹ کیا تو اس نے کہا آدھا میل جو ہے وہ نیچے تھا جو ان کی فیسیلٹی تھی، یعنی کہ آدھے میل کا مطلب ہے 600 فٹ، جبکہ بنکر بسٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے 60 میٹر جو ہے وہ جا سکتا ہے، یہ خود وہ کہتے ہیں، اور وہ بھی پرفیکٹ انوائرمنٹ، یعنی کہ سویٹ سوائل کے اندر ایک جو نرم مٹی ہوتی ہے اس کے اندر وہ اتنا جا سکتا ہے۔ اگر زمین سخت ہو جائے یا اس کے اندر اور مسائل ہوں تو پھر وہ اور بھی اس کے لیے مشکلات ہوتا ہے۔ ٹوٹل 14 بم جو ہے وہ انہوں نے گرائے، امریکہ کی انوینٹری کے مطابق ٹوٹل ان کے پاس ہیں ہی 20 بم، ان میں سے 14 انہوں نے وہاں گرا دیے، تو 14 اگر فرض کریں کہ ہر سائٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تقریباً 5 بم بھی گرائے ہیں، تب بھی جو ہے وہ اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ IAEA نے رپورٹ دی ہے کہ کوئی تابکاری نہیں پھیلی۔ جیسے واغا صاحب جانتے ہیں اس بات کو، آپ بھی جانتی ہیں ماشاءاللہ، کہ اگر خالی انریچ یورینیم پڑا ہوتا اور اس ٹائم بم کو اس کا لگتا تو پھر تابکاری تو وہ پھیلتی، چاہے وہ بے شک چھوٹی سطح پہ پھیلتی، لیکن تابکاری پھیلتی اور یہ ایک دم پکڑی جاتی ہے، یہ ایک دم سیٹلائٹ کے اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اب یہ کہتے ہیں کہ جی ایران نیوکلیئر، اب تو ایران بنائے گا نیوکلیئر، اس کی وجہ یہ ہے نہ صرف وہ بنائے گا بلکہ ہو سکتا ہے کوئی اس کو جو ہے روس یا نارتھ کوریا وہ اس کو دے بھی دے، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ بم خریدنا جو ہے وہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے آج کل کے دور میں، اور جب خاص طور پہ ایک نئی شرادہ بندی ہو رہی ہے۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس جنگ کے بعد دنیا کا نقشہ، اور جس طریقے سے پاکستان اور بھارت کے بعد جو بھارت کو شکست ہونا، اسرائیل کو شکست ہونا، اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو شکست ہونا، پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ اپنا شاید سپر پاور کا سٹیٹس زیادہ دیر برقرار رکھنے میں کامیاب نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جو اس کی ایک میرے خیال میں کلاؤڈ تھا وہ بھی کمزور ہو جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ خطے کے اندر 2 مختلف ممالک جو کہ امریکہ کے انحصار پہ چل رہے تھے اور امریکہ ان کو اپنی پراکسی کے طور پہ یوز کر رہا تھا، دونوں نے ہی اس کو دغا دے دیا، اور دونوں ہی جو ہے وہ گھوڑا سمجھا تھا امریکہ نے، نکلے بالکل ایسے ہی۔ عبداللہ صاحب، مبشر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخاری صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ 2 ایسے ممالک جو ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں، اٹامک پاور ہیں وہ دونوں کنٹریز، وہ اسلامی ممالک کے پاس اگر ایٹمی ہتھیار موجود ہوتے ہیں یا وہ اٹامک پاور رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے وہ خلاف ہیں کہ یہ دنیا کے دفاع کے لیے خطرے ہیں۔ ابھی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ صاحب گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار موجود ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ نے حملہ کیا ہے نا ایران پہ، یہی وجہ بنا ہے کہ دنیا میں جو کشیدگی ہے اور خطے کی کشیدگی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ اب ایک جانب IAEA کی رپورٹ کہ جو امریکہ نے حملے کیے ہیں اس سے تابکاری نہیں پھیلی ہے، یعنی یورینیم اپنی جگہ موجود ہے، پھر پینٹاگون کی بھی رپورٹ آ گئی ہے، لیکن امریکہ یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں سپر پاور ہوں اور میں نے ایسا حملہ کیا ایران کو کہ ایران کو چپ کرا دیا ہے۔ کس طرح سے آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ اس پوری سچویشن 12 روزہ جنگ کا ٹیک اوے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اس 12 روزہ جنگ کا ٹیک اوے یہی ہے کہ ایران کے لیے ون ون سچویشن، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایران کو نئے سرے سے سیٹل کرنی پڑیں گی، ڈیسائیڈ کرنی پڑیں گی، فکس کرنی پڑیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور اسرائیل کو بھی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ دیکھیے کہ اسرائیل جو NPT کا سگنیٹری نہیں ہے، اس کو پرمیشن ہے کہ جناب وہ جتنے مرضی، یعنی مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو نیوکس جو ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے کبھی انسپیکٹرز کو ریسنٹ ہسٹری میں IAEA کے انسپیکٹرز کو وزٹ نہیں کروایا، وزٹ آن دا سائٹ، یعنی NPT کا سگنیٹری بھی نہیں ہے اور IAEA کے رول بھی نہیں مانتا۔ اس کے برعکس اگر آپ ایران کو دیکھیں، NPT کا سگنیٹری تھا، ملٹیپل وزٹ بھی کروا چکا ہے،
اور پھر ساتھ اس انٹینٹ کا بھی اظہار مسلسل کرتا رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر بم بنانے کے حق میں نہیں ہے، اور یہاں تک کہ خامنئی صاحب نے بھی یہ کہا کہ کوئی بھی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے انسانیت کا قتل ہو وہ میں بنانے کے حق میں نہیں ہوں. تو اس کے باوجود ان پہ وہ ٹھونسا گیا، نہیں یہ کنسپیریسی تھیوری ٹھونسی گئی کہ نہیں یہ بنانا چاہ رہا ہے. 33 سال سے نیتن یاہو کو یہ خواب آتے ہیں کہ ایران جو ایٹم بم بنانا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہوا تو اب تو ایران پہ لازم ہو گیا کہ وہ یہ بنائیں. سو لیسن لرنڈ کیا ہے یورپ کے لیے کہ آپ نہیں روک سکتے کسی بھی ملک کو اگر وہ پرامن مقاصد کے لیے کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسرا لیسن یہ ہے، اور یہ اسپیشلی یونائٹڈ نیشنز اور سیکیورٹی کونسل کے لیے، کہ آپ کو ایک یارڈ سٹک جو ہے وہ تمام ممالک پہ استعمال کرنی چاہیے. صرف یہ نہیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن ہیں یا سیکیورٹی کونسل ہیں تو آپ صرف طاقتور کا پرپس سرو کریں گے اور اس میں جو ہے وہ آپ دوسرے ممالک کے نقطۂ نظر کو بالکل اگنور کر دیں گے. اور ایسی صورتحال میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان تینوں کو بھی اپنی اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ امریکہ یا اسرائیل کی محبت میں اپنا امیج جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. مثلاً فرانس اور جرمنی دونوں کے ایران سے معاملات کو اتنے خراب نہیں تھے، اور یہاں تک کہ جب ایران عراق کے خلاف وار میں تھا تو سب سے بڑی جو سپورٹ جاتی تھی ٹیکنالوجی کی صورت میں وہ جرمنی اور فرانس سے جاتی تھی، لیکن وہ اب صورتحال ویسی نہیں رہی. اور تیسری سب سے اہم بات وہی بات ہے کہ جو ایران اگر وہ نہیں بھی تھا اس موڈ میں کہ وہ بنائے گا، تو اب وہ یقیناً سے بھی رپورٹس آ چکی ہیں جویریہ کہ کچھ ممالک نے جن کا نام نہیں لیا گیا تھا رپورٹس میں، لیکن پروبیبلی رشیا یا نارتھ کوریا کی جانب سے وار ہیڈ کی آفر تو آلویز موجود رہتی ہے. اور یہ عبداللہ بھائی نے کہا کہ وار ہیڈ بلیک مارکیٹ سے خریدنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل ایسے. اچھا واقع صاحب، آپ کو دنیا میں فارورڈ بلاک بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاور کی گیم میں؟ صرف ایران نہیں بلکہ ہم اب دیکھیں گے کہ دوسرے اسلامی ممالک بھی اس دوڑ میں آئیں گے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہی ہے. جس کے پاس اٹامک پاور ہوگی اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اور اگر کوئی اس کو چھیڑے گا تو پھر اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. کہ تیسرا بندہ جو اپنے آپ کو بہت شیر مار خان سمجھ رہا تھا وہ خود آ کے منتیں کرے گا کہ بھئی آپ صلح کر لیں. یہی تو تکلیف ہے جو سپر پاورز ہیں ان کو، کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کی اپنے اپنے خطے میں اور پوری دنیا میں اتنی اہمیت نہ بنے. وہ ہمیشہ ہمارے زیر اثر رہیں، ہم ان کے اوپر چودراہٹ اور حکمرانی کرتے رہیں. یہی وہ چیز ان کو کھٹکتی ہے. ظاہر ہے جب بھی کوئی، خاص طور پر میں نے ایک پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ جب کوئی اسلامی ملک اٹامک پاور بننے کی طرف جاتا ہے تو جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر بہت ایک تکلیف کا پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ اگر کوئی غیر مسلم ملک، میں اسرائیل کی مثال دے رہا ہوں کہ کتنا بڑا ملک ہے کہ اس کو اٹامک پاور کی ضرورت ہے، وہ جو مرضی کرتے رہیں گے ان کو پرابلم نہیں ہوگی. بات اب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اب بلاکس بننے جا رہے ہیں، جس میں سب سے بڑی تکلیف ہے چائنا کی اور رشیا کی. کس کو؟ امریکہ کو. پہلے وہ سپر پاور تھا، اب دنیا جو ہے نا وہ بٹ جائے گی مختلف بلاکس کے اندر، جس میں اسلامی ملک بھی اپنے آپ کو ان بلاکس کے ساتھ اٹیچ کر کے اپنی حیثیت کو سامنے رکھیں گے اور ابھاریں گے اور امپورٹنس کو بتائیں گے دنیا کو کہ ہاؤ مچ وی آر امپورٹنٹ. اور یہی تکلیف جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک کو پسند نہیں ہے اس وقت. جو بڑے بڑے جنہوں نے اپنے اس طرح کے گلوبل نظام بنائے ہوئے ہیں، جو چودراہٹیں بنائی ہوئی ہیں، جو سسٹم بنائے ہوئے ہیں، ان کو یہ بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم کیوں چینج ہو رہا ہے.